بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر اعوان صاحب، اور ہمارے پینل میں میاں ندیم صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے جو عدم اعتماد پہ کل کارروائی ہوئی ہے. جی ملک صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں جو عدم اعتماد پہ جو کل کارروائی ہوئی ہے؟ ہمارے لیڈر نے ایسا ایک چھکا مارا ہے کہ سارے جو ان سے باؤنڈریوں سے باہر چلے گئے ہیں. تو اب مزید آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی وہ جیتنے کی طرف جا رہے ہیں؟ تینوں آرمی چیفوں نے جو ان سے اپنے منٹس ریکارڈ کروا دیے ہیں کہ جو خط میں لکھا ہوا تھا، جو دھمکی دی گئی تھی پاکستان کے خلاف، جو سازش کی گئی تھی اس کے خلاف. اب آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم صاحب، معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہے تو ہم فائنل ڈیسیژن تو نہیں دے سکتے. جی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا ڈپٹی اسپیکر نے جو کل کارروائی کی ہے یا عدم تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا ہے انہوں نے، آیا ان کا اختیار تھا یا نہیں. وہ لوگ آرٹیکل 6 کا سوچ رہے تھے، شہباز شریف بھی، تو درمیان میں معاملہ جو ہے وہ آرٹیکل 5 کا نکلا ہے. تو یہ ہم نے بھی پہلی دفعہ ہی سنا آرٹیکل 5 بھی ہوتا ہے. اس کے اختیارات کا ہمیں نہیں پتا تھا. بہرحال سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا مناسب فیصلہ کریں گے. ہم اسمبلی کی کارروائی کو ایک حد تک ہی چھیڑ سکتے ہیں. ہاں جی، وہ ایک اس میں بھی رولنگ ہے پوری کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا سپریم کورٹ. لیجسلیشن ادارہ ہے نا، قانون بنانے والوں کو انہوں نے قانون بنا کے ہمیں دینا ہے، اور ہم بھی ان سے پوچھیں کہ جی ایک قانون بنایا جی ٹھیک ہے کہ غلط ہے، تو یہ بنتا نہیں ہے. بہرحال سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے. اب میں کرتا ہوں سیاسی. دیکھیں، جب کہا جاتا ہے کہ سیاست کے مورے ہوتے ہیں، سیاست کے پتے ہوتے ہیں جی، تو پھر اس میں غدار کون ہے، منافق کون ہے، بھاگا کون ہے، ہارا کون ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک، آپ نے اپنی سیاسی تیاری جتنی کی آپ نے وہ کیا، تحریک عدم اعتماد یہاں تک لے آئے، 11 جماعتیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر لی پی ڈی ایم کی. عمران خان صاحب اپنی تیاری کرتے رہے، انہوں نے اپنا ایک پلان رکھا ہوا تھا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے، سر معذرت، کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو کہہ دیں کہ آ جائیں اجرک پہن کے آ جائیں اور شیروانی پہن کے آ جائیں اور آپ وزیر اعظم بن جائیں، وہ بھی عمران خان آگے سے. آپ کے خیال سے پچھلے 15 سے 20 دن میں ایسا تو جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں انہوں نے سوچ رکھا تھا، اپنی اپنی سیٹیں انہوں نے ڈیوائیڈ بھی کر لی تھیں، کیا یہ حقیقت تھی کہ نہیں؟ نوٹ چلا کہ نہیں چلا ملک صاحب؟ سر میں عہدے بھی بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، گورنر کے پی کے مولانا فضل الرحمان، گورنر سندھ ایم کیو ایم، ان کی شپنگ کی جو وزارت تھی وہ ان کو دے دی گئی تھی. یہ سارے عہدے ڈیسائیڈ ہو گئے تھے سارے باقاعدہ. لیکن پھر میرے لیڈر نے چھکا مارا ہے کہ نہیں مارا؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ان کی پتہ نہیں سیاسی، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی بھول تھی یا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ آرٹیکل 5 بھی ہوتا ہے. انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. وہ غداری پہ اور مطلب اس پہ لگے رہے، انہوں نے آرٹیکل 5 کی طرف توجہ ہی نہیں دی. تو جو عمران خان پتہ کھیل گیا. جی، جو عمران خان پتہ ہے. میاں صاحب آپ سے بھی ایک سوال رکھنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، ادھر امریکہ سے ایک خط آتا ہے، ادھر عدم اعتماد جو سی ہے وہ دائر کر دی جاتی ہے. تو کیا یہ سارے چیزیں اس خط کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے کہ ساری اپوزیشن کو بھی پیسہ لگایا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ چلنا ہے؟ جی بے شک، جیسے عاصم صاحب آپ نے کہا کہ خط آتا ہے، اس کے بعد یہ عدم اعتماد کی تحریک شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے جب اپوزیشن سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ٹائم یہی تھا. اب حکومت بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت خاموش کیوں تھی. اپوزیشن یہ سوال کرتی ہے. خاموش جو تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ پاکستان میں OIC کا اجلاس ہو رہا تھا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس پہ جو ہے نا کوئی اثرات نہ مرتب ہوں اگر پہلے یہ لیک آؤٹ کر دی جائے. اس کے بعد جب خان صاحب کو اس چیز کا پتہ چلا، پھر وہ سیکورٹی کونسل میں گئے، انہوں نے پراپر اس کے اوپر ورک کیا. سیکورٹی کونسل میں جا کے اس لیٹر پہ پھر بحث ہوتی ہے. اس لیٹر کی تصدیق بھی کی انہوں نے. یس بالکل، تینوں آرمی چیف جو تھے، تینوں جو مسلح فوج کے تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. تو اس تصدیق کے بعد پھر اس پہ جب خان صاحب بار بار اپنی سپیچ میں کہتے تھے کہ میں سرپرائز دوں گا، اور آخر کار انہوں نے جو ہے نا وہ اس دن اپنا جس دن عدم اعتماد کا وہ تحریک پیش ہوئی انہوں نے اپنا سرپرائز. میرے خیال سے کیا انہوں نے عقل مندی نہیں کی کہ ٹھیک ہے انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں اور آپ کو کہا کہ آ جاؤ جی، کتنے پانی میں کون کون آ جائے، الیکشن آ جائے؟ جی بالکل. دیکھیں
پاکستان 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلا آدمی ہے جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور جس نے واضح بیان دیا ہے کہ یہ امریکہ ہماری جو ہے وہ خارجہ پالیسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور ہماری حکومت کو جو ہے نا وہ پاکستان میں جو وہ مداخلت کر رہا ہے. یہ واحد لیڈر ہے اور میں نہیں خیال کرتا کہ یہ جو ہے نیکسٹ الیکشن میں یہی ان کے جو ہے نا ان کا جواز ہوگا اور اس پہ ان کو کامیابی ملے گی. ملک صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اب کہ عمران خان کو اب یہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا ہے اس پہ بہت زیادہ عوام جنسی اپریشیٹ کر رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ کو الیکشن پہ جاتا ہے تو رزلٹ اب کیا ہوگا؟ پہلی بات تو عاصم صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن. جی جو بھی ہوگا پہلی بات تو پتہ نہیں مجھے کیوں میرا جو ایکسپیرنس ہے کہ مجھے الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہوتے نظر نہیں آ رہے. پرولونگ کیے جائے جو بھی معاملات ہوں جو بھی معاملات نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ملک صاحب میں اپنی ذاتی بات کیونکہ ہر ایک کی کوشش ہوگی الیکشن کی طرف جائیں کیونکہ الیکشن کے بغیر سیاست کی حیثیت کوئی نہیں ہے. پہلی بات مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ جن قوتوں نے جن طاقتوں نے جن کا نام لیا جا رہا ہے بار بار کہ جو انہوں نے سازش کی ہے تو کیا خیال ہے کہ ان کی سازش یہاں تک کی ہے؟ انہوں نے آگے بھی سازش کرنی ہے. نہیں وہ لائیں گے اپنے مطلب کے لوگ. انہوں نے عمران خان کا آگے بھی رستہ روکنا ہے. ملک صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ رستہ روکیں گے لیکن وہ الیکشن کے بغیر اپنے لوگوں کو بھی سامنے نہیں لا سکتے. امریکہ کو آپ کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ یورپی یونین کو اب کیا بہار ہے آپ کے الیکشن کا؟ صدر بھی بیٹھا ہے, نگران وزیر بھی بیٹھا ہے, میری یار سن لینا جی, آرمی چیف بھی بیٹھا ہے, باقی مسلح افواج بیٹھی ہیں, گورنر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں. آج آ کے وزیر تو مشیر تو چلے چل ہی رہ گئے نا. کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ آپ میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں. جو اسٹیک ہولڈر لوگ ہیں جنہوں نے یہ اتنی بڑی سازش کی ہے وہ ایک دن کے لیے نہیں کی, اس بندے کے لیے اس لیے نہیں کی کہ جو دماغ گھما کے پھر آ جائے گا کہ جی میں امریکہ کے خلاف ہوں اور میں نے قوم کی غیرت جگا دی ہے, میں نے یہ کر دیا. یہ آپ کا ذاتی جو آپ کا تعلق ہے جو آپ کی ان کے ساتھ مطلب ہے ویل وشنگ ہے اس سے ہو سکتا ہے. مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, وہ ان کا رستہ روکیں گے. میاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب کہتے ہیں جی مجھے الیکشن ہوتے 90 دنوں میں نظر نہیں آ رہے. دیکھیں جی بات ایسے ہے کہ ملک صاحب نے جس طرح اپنی ایک رائے قائم کی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن تھوڑے سے ڈیلے ہو سکتے ہیں, 90 دن سے زائد ہو سکتے ہیں, لیکن الیکشن ضرور ہوں گے. الیکشن میں جو اگر آپ ایک منٹ دیں, ہم نے جتنی اپنے دوستوں کی, سینئر اینکرز کی, دانشوروں کی, ماہرین قانون کی بات سنی ہے نا ابھی تک دیکھیں یہ وہی ڈیٹ ہوگی 3 مہینے والی یا 90 ڈیز والی کہ طے کب کرنا ہے کہ 90 ڈیز کون سے ہیں. یہ آج سے نہیں شروع ہو گئے, یہ کل سے نہیں شروع ہونے, اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہونا ہے. میں بھی وہ سال بعد ہو 6 مہینے بعد ہو کہ جی اب جو 90 ڈیز ہیں اب سے شروع کریں. جی ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کاروں کی گفتگو. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.